اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ علوم قرآن کے حوالے سے ابتدائی طور پر پہلے جو تمہیدی گفتگو میں عرض کی تھی کہ یہاں پہ علوم قرآن کا مکمل طور پر جو اسٹرکچر ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور آج تعریف علوم قرآن اور تاریخ علوم قرآن اور علوم قرآن کا جو ابتدا ہے اور اس کے تطور کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے تعریف علم قرآن کے حوالے سے ہر وہ علم جو قرآن کے ساتھ مربوط ہو، جیسے محکم، متشابہ، ناسخ، منسوخ، وقف، ابتدا، وحی، اس کے علاوہ باقی جو علوم ہے سوائے تفسیر معانی قرآن کے، چونکہ تفسیر قرآن کو مکمل طور پر ایک الگ سے علم شمار کیا گیا ہے، تو یہ سارے جو قرآن کے علوم کے ساتھ مربوط ہے اسے علوم قرآن کہا جاتا ہے، علوم قرآن کی تاریخ میں وہ شامل ہے۔ اور تاریخ علم قرآن کے حوالے سے ابتدائے نشو و نما اسلام کے ساتھ، اسلام کی ابتدا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے ہی بعض علوم کے اوپر گفتگو ہو گئی تھی، اور اس میں مثلا ناسخ منسوخ کے حوالے سے خود قرآن میں بہت سارے جو آیات ہیں جن کے نسخ ہو گئے ہیں، تو ناسخ منسوخ، اور اس کے علاوہ اختلافات قراءت کے حوالے سے مختلف عراقی قراءت، کوفی قراءت، یا اس کے علاوہ باقی سعودی عرب کے جو احساء وغیرہ کا جو مختلف یمنی قراءت، مختلف قراءت، یعنی ان کے حوالے سے بھی خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ جو نا علم تھے، اور اس کے بعد اس علم میں ترقی کر گئے، اور حتیٰ کہ سب سے پہلے اس علم کا جو تدوین کی گئی وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات جو نذات نے علم کی تدوین کی گئی، اور جس کے بارے میں علامہ سید مرتضیٰ علم الہدا کی طرف سے منسوب ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس علم کی تدوین کی، اور بہت سارے باقی علماء ہیں، اور زمانے کی تطور کے ساتھ ساتھ علوم قرآن میں وسعت بھی پھیلتا گیا، اور جس کے بارے میں ابھی انشاءاللہ اس کے بعد آ جائیں گے کہ اس کا نشو و نما کب ہو گئی علوم قرآن کی، اور تطور اور ترقی کب ہو گئی، اور ترقی اور تطور کے اسباب کیا کیا تھے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس عوامل اور نشو و نما کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم کی فضیلت باقی تمام کتب آسمانی پر جو نا فضیلت کے حوالے سے برتری حاصل تھی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس وجہ سے قرآن کے اوپر مختلف مجالات میں، مختلف بحوث میں قرآن کے اوپر کام کی گئی، اور ایک قرآن کے عمیق باقی تمام کتب آسمانی سے بڑھ کے جیسا کہ قرآن امیر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ظاہر ہو عمیق، انیق و باطن ہو عمیق، جو اب فضل قرآن کے حوالے سے ہم نے ابتدائی ماہ مبارک رمضان میں تفصیلی گفتگو کی ہے، تو قرآن کے عمق جو ہے نا باقی تمام کتابوں سے قرآن بہت گہرا تھا اور بہت خوبصورت تھی قرآن کی جو تعلیمات، تو اس حوالے سے لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ قرآن میں گفتگو زیادہ سے زیادہ قرآن میں گفتگو کی جائے، اور قرآن ایک زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہے، اور تا قیامت تک آنے والے تمام تر زمانے سے یہ قرآن مربوط ہے، اس وجہ سے جو ہے نا اس میں ترقی اور تطور ہو گئی۔ اس کے علاوہ قرآن ایک ابدی معجزہ ہے، باقی تمام جو کتابیں ہیں وہ اپنے دور کے ساتھ مخصوص تھیں، لیکن قرآن مجید تا قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک خداوند عالم کی طرف سے رہنما ہے، لہٰذا اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے قرآن میں جو ہے نا لوگوں نے بہت زیادہ دلچسپی لی۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں وہ تمام دینی امور کے حوالے سے گفتگو ہو گئی ہے جس میں تعلیم قرآن، تشریعات اسلامی، احکام، اور انسان کے ساتھ جو مربوط امور ہے، مثلا زکوٰۃ کے حوالے سے، خمس کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے، لہٰذا یہ بھی سبب بنا کہ اس میں بحث کی جائے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن کے تطور کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے چونکہ قرآن میں جو ہے نا کوئی خاص شخص کو اور خاص موقف کو نام لے کے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن ایک عمومی پیغام دے رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی برائی کرے تو ڈائریکٹ جو ہے اسی شخص کو، آپ اکثر قرآن کو دیکھیں، قرآن میں امر بالمعروف جہاں پہ بھی امر بالمعروف کے مواقع ہیں اس میں عمومی طور پر بیان کیا۔ ابھی ہم لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی جب قرآن کی آیت کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں بیان ہو رہا ہے، تو قرآن کی یہ عمومیت جو ہے نا سبب بنا کہ اس میں اختلاف کم ہو، اور لوگوں کی طرف سے جو ہے نا ایک خاص جہت کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی کا سبب بنا۔ یہ مکمل طور پر آج کی جو ایک دروس ہے اس کا خلاصہ ہے۔ ابھی ہم جو اس کی عبارت پہ ہم تدبیر کر لیں گے۔ الدرس الاول تمہید يتضمن الاشارہ الى تعریف العلم وتاریخ وعوامل نشوء هذا العلم وتطوره۔ تمہید جو ہے نا جس میں علم کی تعریف، اس علم کی تاریخ اور اس کا نشو و نما اور وجود اور تطور کے حوالے سے اس تمہید میں بیان ہوئی ہے۔
تعریف علوم القرآن اور علوم قرآن کی جو تعریف ہے، منذ ان بزع فجر الاسلام مقترنا بالنزول الوحی الالہی وتوالت آیات اللہ لتشكل فيما بعد كتاب الله الذي يحمل في طياته معالم الدين الجديد بمختلف ابعاده العقائديه والتربويه والعباديه وغيرها. اسلام کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ جب وحی الہی نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو خداوند عالم کی جو آیتیں ہیں، قرآن کی جو صورتیں ہیں، وہ پے در پے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کتاب میں مختلف ابعاد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، جس میں عقائد ہے، تربیت ہے، عبادت ہے، اور اس کے علاوہ باقی امور. ادرک المسلمون اہمیت الکتاب العزیز یعنی القرآن الکریم وعظمته ولم يقتصر اهتمامهم على استيعاب معانیه والتمعن في آیاته وتفسیره. تو یہاں سے مسلمانوں نے اس کتاب کی اہمیت کو درک کیا اور اس کی عظمت کو درک کی، تو صرف اس کے معانی اور اس کے مدالیل الفاظ پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بل اهتموا بجوانب اخرى ترتبط به مثل تاریخ نزوله وترتیبه واختلاف القراءات والاعجاز والناسخ والمنسوخ وغیر ذلك. تو انہوں نے قرآن کے باقی جو جوانب ہے ان کے اوپر بھی اہتمام کرنے لگا، جیسے نزول قرآن کے حوالے سے، ترتیب قرآن کے حوالے سے، اختلاف قراءات کے حوالے سے، اعجاز قرآن، ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، ان کے اوپر بھی انہوں نے اہتمام کرنے لگا. وقد عرفت هذه البحوث فيما بعد باستثناء تفسير معانيه الذي صار علما بنفسه بعلوم القرآن. بعد میں یہی سارے جو علوم جس کے ابھی ہم نے ذکر کی، نزول قرآن، ترتیب قرآن، اختلاف قراءات، اعجاز قرآن، ناسخ و منسوخ، ان سب کو جمع کر کے انہوں نے کیا کیا، ایک نام دیا گیا علوم قرآن کے نام سے، سوائے تفسیر قرآن کے، کیونکہ تفسیر قرآن ایک الگ سے ایک علم ہے. فعلوم القرآن العلم الذي يبحث فيه عما يرتبط بالقرآن سوى التفسير مثل تاريخ نزوله وترتيبه واختلاف القراءات والناسخ والمنسوخ ووجه الإعجاز فيه وغير ذلك. بس علوم قرآن کی تعریف وہ علم ہے جو قرآن کے ساتھ مربوط ہو سوائے تفسیر کے، کیونکہ تفسیر ہم نے اوپر بیان کیا کہ تفسیر ایک الگ سے علم ہے. باقی تاریخ نزول قرآن، ترتیب قرآن، اختلاف قراءات، ناسخ و منسوخ اور وجہ اعجاز قرآن، ان تمام علوم کو جمع کر کے اس کو علوم قرآن نام رکھا گیا. وقد اتضح ان العلوم التي تعرض لها القرآن الكريم مثل الفقه والتربية والعقائد وغيرها لا ترتبط بهذا العلم. یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کے اندر بعض ایسے مباحث کو شامل کیا گیا ہے، بعض ایسے مباحث کا ذکر ہے جیسے فقہ، تربیت، عقائد اور اس کے علاوہ دوسرے جو چیزیں ہیں وہ علوم قرآن میں سے نہیں ہے. اگر تو قرآن میں ان کے اوپر گفتگو ہو گئی ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، لیکن یہ قرآنی علوم سے مربوط نہیں ہے. تاریخ علوم القرآن، ابھی یہ ہو گیا تعریف علم قرآن. اب تعریف علم قرآن کے بعد تاریخ علوم قرآن کے اوپر آتے ہیں کہ تاریخ کب جو ہے نا علم قرآن کی تاریخ کی ابتدا کب سے ہو گئی. تو لا شک ان بدایات العدید من بحوث هذا العلم تمتد الى عصر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الناسخ والمنسوخ واختلاف القراءات والوحی وغیر ذلك. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس علم کے بہت سے مباحث کی ابتدا پیغمبر گرامی اسلام کے دور سے ہی شروع ہو گئی ہے، جیسے ناسخ، منسوخ، اختلاف قراءات، وحی اور اس کے علاوہ جو دوسرے جو ابحاث ہیں. وقد تزايد اهتمام المسلمين بهذه البحوث بعد انقطاع الوحي عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أصبح القرآن الكريم أحد الثقلين اللذين خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأمة. پھر اس علم میں مزید دلچسپی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور پیغمبر کی وفات ہو جاتی ہے، چونکہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے وفات کے دور میں قریب ہی اپنے وصیت میں فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا. یعنی اپنے بعد دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک جو ہے نا قرآن ہے اور ایک آپ کی عطرت ہے. جو بھی ان کو پکڑ کے رکھیں گے، جو ان کے ساتھ متمسک ہوں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے. لہٰذا یہ سبب بنا مسلمانوں کے درمیان اس جو ہے علم میں دلچسپی لینے کی، علوم قرآن میں دلچسپی لینے کی. کیونکہ قرآن ان دو ثقل میں سے ایک ثقل قرآن مجید ہے. ولكن المؤسف ان لا نملك اثرا عن طبيعه تلك البحوث في ذلك العصر. لیکن ان مباحث کی نوعیت کے بارے میں ہمیں وہ اثر نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. یہ قابل تأسف ہے اور افسوس کی بات ہے کہ جس حساب سے پیغمبر نے قرآن کے بارے میں وصیت کی تھی، اس حساب سے تو ہمیں قرآن کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اہتمام ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ لأنها كانت عبارة عن نقل الحديث عن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ یہ قرآن کے لیے اہتمام اس وقت کر سکتا ہے جب ہم قرآن کے تفسیر کے بارے میں ہمیں معلوم ہو. پیغمبر گرامی وہ تفسیر کہاں سے ہمیں ملنا تھا؟ پیغمبر گرامی اسلام کے اقوال سے ملنا تھا. اب کیا سبب بنا کہ وہ اہتمام قرآن میں نہیں کر پایا؟ تو کہتے ہیں فمن الطبیعی ان تتأثر بقرار المنع الصادر من الشیخین علی روایت حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کتابتہ. تو یہ اس کا وجہ یہ بنا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی وفات کے بعد شیخین کے دور میں قرآن کے اوپر، پیغمبر کے احادیث کے اوپر پابندی لگائی گئی.
اب دیکھیں قرآن کی تفسیر کو ہم نے پیغمبر سے لینا تھا، اب پیغمبر کے کلام پر احادیث پر جب پابندی لگ جاتی ہے تو وہ اہتمام جو ہے نا وہ کم ہونے لگتا ہے، بل وہ احراق الموجود منہ، بلکہ ان میں سے جو نا جو موجود ہے، جو احادیث موجود ہے ان کو بھی جلایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فقہ جعفری کے نزدیک کہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر جو پابندی لگنے کی وجہ سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سب سے پہلے تو حدیث لکھنے سے روکا گیا، اور یہ کہہ کہ حسبنا کتاب اللہ، اس کے وجوہات ہم بیان کریں گے کہ کیوں روکا گیا تھا۔ حسبنا کتاب اللہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ قرآن، اگرچہ اہل سنت بھی اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس لیے جو ہم نے قرآن احادیث کے اوپر پابندی لگائی چونکہ احادیث میں مختلف قسم کے جو نا وضع بھی ہونے لگا تھا احادیث، تو ہم نے قرآن کو اپنی اصلی کیفیت میں رکھنے کے لیے حدیث کے اوپر پابندی لگائی گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ خود اس حدیث کے اوپر پابندی کی ابتدا جب پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی آخری وقت میں قلم و دوات مانگا تھا کہ میں وصیت لکھ کے جا رہا ہوں، تو اس وقت نعوذ باللہ کہا کہ انہو لیہجر، یہ کہہ کے پیغمبر گرامی اسلام کو منع کیا گیا۔ اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن بعد میں باقاعدہ ایک گورنمنٹ کے پالیسی کے مطابق ان کو جو نا حدیث کے اوپر پابندی لگائی گئی، تاکہ وہ احادیث جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں روایت کی گئی تھی، اب دیکھیں قرآن میں جو ہے تقریباً ثلث قرآن اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بیان ہوئی ہے۔ اب حدیث تفاسیر جو ہے نا امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، اس سے ماشاء اللہ آپ لوگوں نے تفسیر فرات کوفی بھی پڑھ چکے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ کس قدر شان اہل بیت جو ہے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو روکنا مقصود تھا اصل میں۔ اور اس کے بعد نہ صرف اسی پر اکتفا کیا بلکہ حدیث کو جلایا گیا، تقریباً کہتے ہیں کہ 500 کے قریب پیغمبر گرامی اسلام کے حدیث کو جلایا جاتا ہے، اور اہل بیت کے فضائل کو، مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کے فضائل کو دبانا اور انہی کے فضائل کو کیا کرنا، اوپر لانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں باقاعدہ جو احادیث گڑھتے تھے ان کے لیے انعام دیتے تھے، انعام کا اہتمام کرتے تھے، یعنی اس قدر جو ہے نا یہ سبب بنا کس کا، حدیث کو جو ہے نا یہاں جلانے اور حدیث کے اوپر پابندی لگانے کا۔ وقت تأخر السماح بتدوین السنہ الى نہایت القرن الاول الہجری، اور یہ سلسلہ قرن اول ہجری کے آخر تک یہ سلسلہ جو ہے نا چلتا رہا۔ اس کے بعد قیل فی زمن عمر بن عبد العزیز، جو کہ 99 اور 101 ہجری ان کی وفات ہے، اس میں جو ہے نا دوبارہ یہ تدوین احادیث کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ فقط کتب الى عاملہ فی المدینہ، اور عمر بن عبد العزیز کے جو ہے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اور کچھ منفی پہلو، بنی امیہ میں جو ہے جو تقریباً بالنسبہ بقیہ خلفاء کے یہ خلیفہ کچھ جو ہے بہتر تھا۔ اب ان کی بہتری سب سے پہلے جو انہوں نے بہتر کام کیا، ایک مثبت پہلو ایک منفی پہلو، دونوں کو ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پر عادل حکمران تھا اور مکمل طور پر اس کی توصیف کی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ مثبت پہلو بھی تھے اور کچھ منفی پہلو بھی تھے۔ مثبت پہلو میں یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا کام جو امیر المومنین علیہ السلام سے 60 سال سے موجود جو سب شتم جاری تھا، اس میں باقاعدہ ممبر پہ خطبہ جمعہ میں جو ہے نا امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر سب شتم کرنا، نعوذ باللہ، یہ جزء خطبہ قرار دیے ہوئے تھے، اس کو عمر بن عبدالعزیز نے ختم کر دیا، یہ ان کے مثبت پہلو ہے۔ اور اس کے بعد فدق کی واپسی کا انہوں نے اہتمام کیا۔ فدق کی واپسی کا اہتمام کرنا یہ کیا ہے، دراصل اہل بیت کے حق کو تسلیم کرنا تھا، یعنی بعض تو مانتے بھی نہیں تھے، لیکن کم از کم انہوں نے اس چیز کو درک کیا اور اس چیز کو مانا کہ واقعا یہ حق جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا ہے، یہ ان کے جو نا مثبت پہلو ہے۔ اس کے علاوہ تدوین احادیث کا جو آغاز انہوں نے کیا تقریباً کافی عرصے کے بعد، شیخین کے دور سے لے کے یہ عمر بن عبدالعزیز کے دور تک جو تدوین احادیث کے حوالے سے جو منع کیا ہوا تھا، ان کے اوپر پابندی تھی، ان کو انہوں نے ہٹایا۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ کہ یہ بھی جو ہے ایک اعتراف جرم ہے کہ یہ تدوین احادیث جو ہے نا ان کے جو ممنوعیت کی جو پالیسی ہے وہ غلط پالیسی تھی، یہ خود ایک اعتراف جرم ہے۔ لیکن ان کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کا وہ نرم مزاج تھے، حتیٰ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے، یعنی ظاہر کہتے ہیں، لیکن یہ ان کا جو مثبت پہلو ہے۔ منفی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے جو خلافت کا جو بنیادی جو نظام تھا ان کو اپنے پاس رکھا۔ اگر یہ حق کو مانتے ہیں تو حق کو اہل حق کے حوالہ کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے اہل حق کے حوالہ نہیں کیا، یہ ان کی جو ہے نا منفی پہلو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اصلاحات جو انہوں نے کی، مثلا تدوین احادیث کے حوالے سے اصلاحات کی، اچھا فدق کی واپسی کے حوالے سے کی جو کمی بیشی تھی، یہ عارضی تھا، چونکہ اسی کے دور تک محدود تھا، جب اس کے دور کے بعد اگلا جو خلیفہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے پھر وہی سلسلہ شروع کیا، لہٰذا یہ جو ہے نا ایک ٹیمپریری آپ اصلاحات کے، اگر پورے نظام کو اگر یہ تبدیل کرنا چاہتا تو تبدیل کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، یہ ایک منفی پہلو ہے۔ اور
اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ کے ساتھ مکمل انصاف نہیں کیا. مکمل انصاف سے مراد وہی ہے کہ وہ اہل بیت کو حق واپس پلٹا دیتے، کیونکہ اصل خلافت اور امامت کا حقدار وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذوات مقدسات تھے. تو بہرحال اس نے جو فقط کتب الی عاملہ فی المدینہ ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، وہ اپنے جو والی ہے عامل ہے جو مدینہ میں اس نے بنایا ہوا تھا، اس کے لیے وہ خط لکھتے ہیں انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاکتبہ فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء. جہاں سے بھی پیغمبر کی حدیث ملے ان کو لکھ لیں، ان کو محفوظ کریں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم ختم نہ ہو جائے اور علماء مٹ نہ جائے. ٹھیک ہے، علماء مٹ نہ جائے اور علم ختم نہ ہو جائے. جب آپ سارے حدیث کی تدوین ہی ختم کرے تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا تھا. لہٰذا اس نے یہ کام جو ان کے مثبت پہلو تھے احادیث کے من احادیث کے حوالے سے، انہوں نے وہ پابندی کو ہٹایا اور دوبارہ لکھنا شروع کیا. وقد مر تدوین لبحوث هذا العلم بمرحلتين. اور یہ علوم قرآن کا جو بحث ہے اس کی تدوین کے دو مرحلے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ المرحلة الأولى تدوین بعض بحوثه حيث كان يطلق على كل بحث عنوان العلم. یعنی علوم قرآن کے بعض بحوث کو خاص ان میں سے ہر ایک کو ایک علم کے عنوان سے جو نا انہوں نے متعارف کرایا. یہ پہلا جو تدوین احادیث میں، جیسے کہ فقال علم القراءات، یہ حالانکہ علم قراءت نہیں ہے بلکہ علوم قرآن میں سے ہے. ٹھیک ہے، علوم قرآن میں سے علم قراءت ہے، اس طرح ہونا چاہتا ہے. جبکہ علم قراءت کو ایک الگ سے علم بنایا، وہ علم المحکم والمتشابہ وعلم الناسخ والمنسوخ وغیر ذلك. یعنی پہلے مرحلے میں ہر ایک علم کو ہر ایک بحث کو الگ سے علم نام رکھا گیا. ولذلك سمي هذا العلم لاحقا بعد جمع هذه البحوث فيه وعلوم القرآن. لیکن بعد میں مرحلے ثانی میں ان سارے علوم کو جمع کر کے کیا ان سب کو جمع کر کے علوم قرآن نام رکھا گیا. المرحلة الثانية، دوسرا جو مرحلہ ہے اس کی تدوین علوم قرآن کے حوالے سے، تدوینها في اطار علم ومؤلف واحد. یعنی ایک ہی علم اور ایک ہی کتاب کے تحت جمع کر کے ان کو تدوین کر کے علم قرآن کے نام پہ باقاعدہ ایک علم جو ہے نا یہاں پہ سامنے لایا. اما المرحلة الأولى فقد بدأت منذ القرن الأول الهجري ومن أبرز المؤلفين في هذه المرحلة. بس اول ابتدائی قرن ہجری میں جو علوم قرآن کے اوپر جو کام ہوئی اس میں سے سب سے پہلے ابرز ترین جو مؤلفین ہیں وہ ہیں الامام علی علیہ السلام. فقد اثبت له الشریف المرتضی کتاب المحکم والمتشابہ فی القرآن. جیسے کہ سید شریف مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا المحکم والمتشابہ فی القرآن نامی جو کتاب ہے اس کو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ منسوب کی ہے. یہ اول قرن ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. کما نسب له سعد بن عبد الله الاشعری کتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه. جیسے کہ سعد بن عبد الله الاشعری نے بھی یہ ناسخ القرآن منسوخ القرآن محکم ومتشابه جو نام ہے یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نسبت دی ہے. بل ذکر الحافظ ابن عقدہ الکوفی ان للامام 60 نوعا من انواع علوم القرآن. بلکہ حافظ ابن عقدہ الکوفی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پاس جو ہے نا 60 اقسام کے جو ہے نا علوم قرآن میں سے 60 اقسام آپ نے تدوین کی ہے. وبهذا يكون الامام علی علیہ السلام هو اول من الف في هذا العلم. سب سے پہلے اس علم کی جو تالیف کی گئی وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اس کے بعد دوسرا کہتے ہیں کہ یہ اول قرن میں، اس کے بعد یحییٰ ابن یعمر و یعمر جن کی تاریخ ہے وفات جو ہے نا 99 ہجری ہے 89. وہ احد تلاميذ ابی الاسود الدولی، ابی الاسود الدولی کے تلاميذ میں سے ایک ہے. الف کتاب القراءة في قرية واسط. اس نے قریہ واسط میں قراءت کے نام سے کتاب لکھی. علوم قرآن کے ابتدائی ادوار کی گفتگو ہو رہی ہے کہ کب سے علوم قرآن کے اوپر کتابیں لکھنا شروع ہو گئی. وضم الاختلاف الذي لوحظ في نسخ القرآن المشهورة، اور وضم الاختلاف الذي لوحظ في نسخ القرآن المشهورة، بعد مشہور نسخوں کے اختلافات کو جمع کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور اس کے بعد حسن ابن ابی الحسن یسار بصری تاریخ ولادت 115 الف کتابا فی عدد آیہ القرآن. اس نے حسن ابن ابی الحسن بصری نے جو ہے کتاب تالیف کی عدد آیہ قرآن کے نام سے. اس کے بعد عبداللہ ابن عامر یحسبی نے کتاب الف له کتاب فی اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق والمقطوع والموصول. اور انہوں نے قراءت کے اختلاف کے حوالے سے جیسے شام، حجاز، عراق جیسے میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا اس کے اوپر ایک کتاب لکھ لی. اس کے بعد شیبہ ابن نصاح مدنی نے جو کہ تاریخ وفات ان کی 135 ہجری ہے کتاب وقوف کے نام سے. یہ تمام علوم جو ہے کتاب وقوف، کتاب قراءات، کتاب اختلاف قراءات، یہ سارے بعد میں علوم قرآن کے نام سے جانا گیا. وابان ابن تغلب تلميذ الامام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام صنف کتابا فی القراءات وله کتاب معانی القرآن. اور ابان ابن تغلب یہ جو امام جعفر امام 3 ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو تلمیذ شاگرد رہے ہیں اور برجستہ اور برگزیدہ اصحاب میں شمار کیا جاتا ہے ان کو.
حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابان مسجد میں بیٹھ جاؤ اور فتویٰ دینے لگیں، فتویٰ دے دیں۔ اب دیکھیں جو مفتیان اور مرجیت کے اوپر قدغن لگاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے، ہم نے فتویٰ ڈائریکٹ امام سے لینا ہے، تو وہ امام کے دور میں امام کے اذن سے امام کے دور میں فتویٰ دینے کے لیے امام نے حکم کیا تھا۔ ابھی یہ اگرچہ امام ہمارے نظروں سے اوجل ہیں، لیکن امام علیہ السلام کے حکم سے ہی یہ جو مرجیت ابھی جو ہے نا فتویٰ دے رہے ہیں۔ من کان من الفقهاء صائنا لنفسه محافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه۔ تو فرق یہ ہے کہ اس وقت امام سامنے تھے اور امام کے حکم سے دیتے۔ ابھی جو ہے امام اگرچہ ہمارے نظروں سے اوجل ہے، لیکن امام کے حکم سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا حکم امام زمانہ کا ہی حکم ہے، لہٰذا جو بھی فتویٰ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے فتویٰ ڈائریکٹ امام سے لینا ہے، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بھی ابھی جو مرجیت سے ہم فتویٰ لے رہے ہیں یہ بھی انڈائریکٹ جو امام سے ہی لے رہے ہیں۔ مرجیت اپنے جیب سے جو ہے تھوڑی فتویٰ بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کے احادیث کو ہی نقل کر کے انہی سے استنباط کر کے فتویٰ دے رہے ہیں۔ اللہ کل حال اس کے بعد محمد ابن صائب الکلبی تاریخ وفات 146 ہجری، اول من صنف فی احکام القرآن، انہوں نے جو ہے احکام قرآن کی تصنیف کی، اور مکاتب نے سلیمان المفسر 150 ہجری اس میں انہوں نے آیت متشابہ نام سے کتاب لکھی۔ ابو عمر ابن العلا زبان ابن عمار تمیمی، انہوں نے 154 ہجری میں کتاب تالیف کی وقف اور ابتداء کے نام سے، اور اس کے لیے اس کی اور ایک کتاب ہے قراءت کے نام سے، انہوں نے بھی تالیف کی۔ اس کے بعد حمزہ ابن حبیب الزیات جن کی تاریخ وفات 156 ہجری ہے، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، ان کے قراءت میں ان کے لیے کتاب ہے وتوالی تالیف کتب اخری فی فترات اللاحقہ، اور یہ سلسلہ جو ہے نا بعد میں اسی طرح چلتا رہا، تالیف و تصنیف قراءت کے حوالے سے، تالیف علوم قرآن کے حوالے سے۔ اما المرحلۃ الثانیہ حیث الفت کتب جامع لعلوم القرآن ومن ابرز المؤلفین، مرحلہ ثانیہ میں جو ہے باقاعدہ ان تمام علوم کو شامل کر کے علوم قرآن کے نام سے کتاب کی تالیف ہو گئی۔ ان میں سے ان کے جو مؤلفین ان میں سے سب سے پہلا پھر الامام علی علیہ السلام، حيث تقدم آنفا عن الحافظ ابن عبد الكوفي ان للامام 60 نوع من انواع علوم القرآن، علوم قرآن کے 60 انواع میں سے 60 انواع ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ منسوب۔ اس کے بعد بدر الدین محمد ابن عبداللہ زرکشی مؤلف کتاب البرهان في علوم القرآن ذکر فيه 47 عنوانا لعلوم القرآن، وجلال الدين السيوطي صاحب کتاب الاتقان فی علوم القرآن ذکر فيه 80 عنوان لبحوث، 80 جو عنوان پر انہوں نے جو ہے جلال الدین السیوطی نے کتاب لکھی۔ اس کے بعد الشہید سعید محمد باقر الحکیم استشہد فی عام 1424 1424 ہجری میں وہ جو نا شہید ہو گئے، جیسے ایت اللہ باقر الحکیم، انہوں نے بھی کتاب لکھی علوم قرآن، جو ہمارے معاصر جو مجتہدین ہیں مؤلفین ہیں۔ اس کے بعد شیخ محمد ہادی معرفت جو قم میں تشریف فرما ہے، انہوں نے جو ہے نا ان کی وفات بھی تقریباً ہمارے معاصرین میں سے ہے 1427 ہجری میں، جنہوں نے تمہید فی علوم القرآن اور تمہید فی علوم القرآن کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کے 4 اجزاء ہیں۔ واما اصطلاح علوم القرآن فربما يرجع الى القرن السادس، لیکن جو علوم قرآن کا جو اصل اصطلاح ہے وہ قرن سادس کی طرف پڑتا ہے۔ الف ابن الجوزی کتابین احدهما بعنوان فنون الافنان فی علوم القرآن والثانی بعنوان المجتبى فی علوم تتعلق بالقرآن۔ یہ ابن جوزی کی کتاب، یہ جو 2 کتاب جب انہوں نے لکھی تو اس کے بعد سے باقاعدہ یہ جو ہے نا رائج ہونے لگا، علوم قرآن کا جو نام ہے وہ باقاعدہ رائج ہو گئے۔ لكن حكى محمد بن عبد العظيم الزرقاني أنه ظفر في دار الكتاب المصرية بكتاب لعلي بن إبراهيم بن السعيد الشهير بالكوفي اسمه البرهان في علوم القرآن۔ لیکن محمد ابن عبد العظیم الزرقانی کہتے ہیں کہ میں نے مصر کے جو نا مکتبے میں ایک کتاب کو پایا جو کہ علی ابن ابراہیم جن کی تاریخ وفات 330 ہجری ہے، وہاں پہ میں نے کتاب پایا اس البرهان في علوم القرآن کے نام سے، یقع فی 30 مجلدا الموجود منه 15 مجلد، اس کے ٹوٹل جو ہے 30 جو ہے جلد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے ابھی جو حال ہی میں مصر میں جو موجود ہے وہ 15 جلد ہے۔ الا ان زرقانی تحدث عن هذا الكتاب بقوله كأن هذا التأليف تفسير من التفاسير عرض فيه صاحبه لانواع من علوم القرآن عند المناسبات، لیکن یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے، لیکن تفسیر میں جہاں پہ علوم قرآن کی مناسبت آ گئی وہاں پہ ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اس علم کا نشو و نما اور وجود میں آنے کا جو سبب ہے اس کے بارے میں نستطيع ان نلخص العوامل التي اوجبت نشوء هذا العلم وتطور البحث فيما يلي، اس کو مختصر اور خلاصے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ کب تطور ہوا، کب سے اس علم کا وجود میں آیا، تو کہتے ہیں کہ اس میں سے سب سے اس کے سبب کیا ہے، ان اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فضل القرآن وقدسیتہ فی نفوس المسلمین، قرآن کی فضیلت اور قرآن کی جو ہے نا قداست جو کہ مومنین کے دلوں میں تھا، یہ سبب بنا کہ اس علم کے حوالے سے اہتمام کرے، اس علم میں تطور کرے۔ فهو الثقل الاکبر والکتاب الذي اوصى به النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امته، اور یہ وہی کتاب ہے جس کو ثقل اکبر کے طور پر جانا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے امت کو وصیت کی تھی۔
فضلا عن النصوص الكثيرة الواردة في ضرورة تقديسه وتنزيهه عن كل ما لا يليق بشأنه. یہ ان روایت سے ہٹ کے ہے جس میں قرآن کی قدسیت کے بارے میں بیان کی گئی ہے اور قرآن کو ہر ان چیز سے پاک و منزہ رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جن کے وہ شایان شان نہیں ہے. وكذلك الحث الأكيد على قراءته وفهمه والتدبر فيه وحفظه. اور اسی طرح وہ احادیث وہ روایات جس میں قرآن کے بارے میں تاکید کی گئی اس کے پڑھنے کے حوالے سے، اس کے فہم کے حوالے سے، اس میں تدبر کرنے کے حوالے سے اور اس کی حفظ کے حوالے سے، جو ماہ مبارک رمضان میں ہم نے پوری جو انہی احادیث پہ ہم نے گفتگو کی ہے. اس کے بعد دوسرا جو وجہ ہے وہ یہ عمق القرآن الکریم وتنوع ابحاثه. قرآن جو ہے نا کی گہرائی اور قرآن میں مختلف موضوعات ہے، مختلف قسم کے جو ہے موضوعات ہے، یہ سبب بنا کہ مما اوجب اہتمام العلماء من المسلمین وغیرہم، مسلمان میں سے ہو، مسلمین میں سے ہو یا غیر مسلمین میں سے ہو، ان کا اہتمام کرنا سبب بنا بدراسته دراسة معمقة ومفصلة سواء ما يرتبط بألفاظه وأسلوبه اما يرتبط بمدلولاته ومضمونه. چاہے وہ اس قرآن مجید کے عمق کو دیکھتے ہوئے، اس کے تنوع ابحاث کو دیکھتے ہوئے ان میں جو ہے نا گہرائی سے مطالعہ کرے، گہرائی کے ساتھ اس میں بحث کرے، چاہے وہ ان کے الفاظ سے مرتبط ہو یا اس کے مدالل سے مرتبط ہو یا اس کے مضامین سے مرتبط ہو. چونکہ حدیث میں ذکر ہوا ہے جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظاہر ہو عمیق، اس کی جو نا ظاہر خوبصورت ہے، وہ باطن ہو عمیق، اور باطن انتہائی گہرا. ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ قرآن کے بطون ہیں اور بطون کے بھی بطون ہیں. اور تیسرا جو عوامل اور اسباب میں سے عامل اور سبب ہے وہ کونہ معجزۃ الاسلام الخالد مما اوجب اعتزاز المسلمین به وانشدادهم نحوه. چونکہ یہ قرآن معجزہ ابدی ہیں اور مومنین اور مسلمین اس پہ فخر کرتے ہیں، اعتزاز المسلمین، اور اس سے گہرے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. وبالمقابل صار هدفا لشبهات اعداء الاسلام الذين يرومون الطعن بالاسلام. اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کے مد مقابل میں جو دشمنان دین، دشمنان اسلام کی طرف سے مسلسل اس کے اوپر جو شکوک و شبہات کا نشانہ بنا قرآن مجید، یہ بھی ایک سبب بنا کہ اس میں مزید غور و خوض کرے اور مزید اس کے اوپر کام کرے. وهذا الصراع حوله اوجب ان يكون محط انظار العلماء والباحثين. اور یہ کشمکش سبب بنا کہ لوگوں کے نظروں میں قرآن مجید کے اوپر کام کرنے، اس کے اوپر بحث کرنے اور اس علوم کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے یہ سبب بناتا ہے کہ جو ہے نا یہ تمام تر شبہات کا ازالہ ہو. متوجہ فی دائم مساہم فی توسل البحوث المرتبطہ به كتفسير علوم القرآن. اور چوتھی جو سبب ہے تضمنه لاهم معالم الدین الاسلامی واسسه وتشریعاته، یعنی دین اسلام کے بنیادی اصولوں اور تعلیمات کا جامع ہونا بھی کیا ہے، ایک سبب ہے. چونکہ قرآن مجید میں جو تمام بنیادی جو مسائل وہ قرآن مجید میں ہیں، لہذا یہ بھی سبب بنا کہ اس علم میں ترقی ہو، تطور ہو. وهو يتحدث عن اصول العقیدۃ التي نادى بها الاسلام. یہ عقیدے کی بنیادی چیزوں کو کے حوالے سے بحث کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اسلام جو ہے نا تقاضا کرتا ہے. كما يتضمن معالم الاطروحة الاسلامیہ لرقی الانسان وتہذیب نفسه واصلاح مجتمعه. جیسا کہ اس میں اسلامی احکام کو بھی جو ہے نا طرح کیا ہے، بیان کیا ہے، جس میں انسان کی ترقی، انسان کی تطور، تہذیب نفس اور مجتمع جو اس کے معاشرے میں جو اصلاح ہے اس کے حوالے سے بھی اس قرآن میں بیان ہوا ہے. لہٰذا یہ بھی سبب بنا کہ اس قرآن میں زیادہ سے زیادہ اس قرآن پہ کام کرے اور قرآن کے تطور کے حوالے سے مومنین کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو. بالاضافة الى جملة وافية من التشريعات الاسلاميه المتنوعه الى غير ذلك من المواضيع الهامه التي تهم المسلمين. اسی طرح شریعت اسلامی کے جتنے بھی باقی جو مختلف موضوعات ہیں وہ بھی اس میں ذکر ہوا ہے، جو کہ سبب بنا مسلمانوں کے اس قرآن کے حوالے سے اہتمام کرنے کا. فهو كتاب حیوی مقدس لدى المسلمین، یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے مسلمانوں کے نزدیک. لذلك ورد الحث على قراءته والتدبر فيه. لہذا بہت سارے احادیث میں جو ہے اس قراءت کے حوالے سے، اس میں تدبر کے حوالے سے جو برانگیختہ کیا ہے لوگوں کو. بل اعتبره رسول صلی اللہ علیہ وسلم الثقل الاکبر الذي خلفه وطالب به امته كما جاء في حدیث الثقلین، جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا. اور پانچویں جو سبب ہے وہ عدم اشتمال على اسماء او مواقف محددہ صریحہ، یعنی قرآن مجید میں کوئی خاص نام اور خاص موقف کو بیان نہیں کیا گیا ہے جس کو تاکہ جو نا لوگ کو عمومی طور پر اس کو حاصل کریں، عمومیت قرآن میں رکھیں تاکہ ہر کوئی قرآن سے استفادہ کرے. ولذلك ورد عن الامام علیہ السلام هذا القرآن انما هو خط مستون بین الدفتین. یہ جو قرآن ہے وہ جو دو جلدوں کے درمیان کیا ہے جی، چھپا ہوا ہے. لا ينطق باللسان، یہ کوئی زبان جو نا اس کو بیان نہیں کرتا. ولا بد من ترجمان، یعنی قرآن کوئی زبان نہیں رکھتا بلکہ اس کے لیے ایک ترجمان کی ضرورت ہے جو کہ پیغمبر اکرام اسلام اور اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. وانما ينطق عنه الرجال، بلکہ اس قرآن کو جو نا مرد ہی جو نا بیان کر دیتا ہے. وفي وصیته لابن عباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج، اور آپ کی وصیت جب آپ نے ابن عباس کو خوارج کی طرف احتجاج کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ لا تخاصمهم بالقرآن، قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ مخاصمہ، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا.
فإن القرآن حمال ذو وجوہ، چونکہ قرآن جو ہے نا، قرآن مختلف جو ہے نا جہت رکھتے ہیں، مختلف جہت رکھتے ہیں. تقول و یقولون، آپ کچھ کہیں گے تو وہ پلٹ کے کچھ اور کہے گا. لہٰذا قرآن کو بیچ میں نہیں لینا. جیسے کہ بہت سارے ابھی ہم دیکھتے ہیں مطلب کے لیے لوگ اپنے مطلب کے لیے قرآن سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا اصل ہدف اور مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ معنی کچھ اور لے لیتے ہیں. هذه میزہ فی القرآن جعلته فی مأمن من قید السلطات الجائرة متعاقبہ. اور یہ قرآن کی یہی جو ہے کیا کہتا ہے، قرآن کو ممتاز کر دیتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا جائر اور ظالم جو بادشاہ ہے، ظالم جو لوگ ہیں، حکمران ہیں، ان سے امان میں ہیں. کیونکہ قرآن نے کسی خاص شخص کو، خاص نام کو مینشن نہیں کیا، بلکہ عمومی طور پر بیان کیا. فلم يقفوا امام اندفاع المسلمین نحوه واهتمام الباحثین به. لہٰذا وہ لوگ جو ہے نا مسلمان جو اس قرآن کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، مسلمانوں کا جو رجحان ہے اس کو وہ لوگ نہیں روک سکے. یہی وجہ ہے. ولم یواجہوا بما واجہوا بہ اہل بیت علیہ السلام. جس طرح اہل بیت علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ جس طرح سے آ گئے، دشمنی کی ان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اس طرح سے دشمنی نہیں کی. ابھی ائمہ معصومین علیہ السلام تو واضح تھے، حق تھے اور ظاہر تھے، اس وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی کی گئی. لیکن قرآن کی یہ امتیاز کی اس میں کوئی خاص نام اور خاص جو نا موقف پیش نہیں ہوا تھا، لہٰذا قرآن کے ساتھ وہ دشمنی نہیں ہوئی جو دشمنی شکل آخر جو کہ تارکم فیکم الثقلین کہتا ہے. قرآن ایک اہل بیت کے ساتھ ہو گئی، من العنف والقسوہ، جو قساوت قلبی اور جو دشمنی ان کے ساتھ ہو گئی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.